پیرامڈز آف غزہ، جن کو ہم اپنی زبان میں اہرام مصر بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی مسٹری ہے جس کو آج کی جدید سائنس بھی سالو نہیں کر سکی۔ ایسے 3 اہرام موجود ہیں جس میں سے ایک اہرام دنیا کے 7 عجوبوں میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے اتنے عظیم سٹرکچر کو کیسے بنایا گیا؟ 100 من سے زیادہ وزنی پتھروں کو آپس میں ایسے جوڑا گیا ہے کہ اس میں جوڑ تلاش کرنا بھی مشکل ہے۔ ان 100 من وزنی پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر کیسے رکھا گیا، اور آج جہاں اہرام مصر موجود ہے وہاں سے 100 میل دور سے ان پتھروں کو اس جگہ پر کیسے لایا گیا، اور اس کے نیچے موجود شہر کی حقیقت کیا ہے، میں اپنی آج کی اس ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے مصر کے آج کے سب سے بڑے اہرام کو اس وقت کے بادشاہ کوفو نے تیار کروایا تھا، اور اس کی تعمیر میں تقریباً 10 سے 20 سال لگ گئے تھے، اور اس کی تعمیر میں 20 سے 30 ہزار لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ اہرام مصر اس دور کا سب سے بڑا سٹرکچر تھا۔ اس کی ہائٹ تقریباً 481 فیٹ تھی، اور اگلے تقریباً 3800 سال تک یہ دنیا کا سب سے اونچا سٹرکچر بنا رہا۔ یہ تقریباً 13 ایکڑ رقبے پہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کا وزن تقریباً 65 لاکھ ٹن بتایا جاتا ہے، اور اس اہرام میں تقریباً 26 لاکھ بلاکس یا جن کو آپ اینٹیں کہہ سکتے ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ آج کی سائنس اور انسان بھی حیران ہیں کہ اتنے 100 سال پہلے پتھروں کی کانوں سے اتنے بڑے بلاکس کو کیسے اٹھایا گیا اور لگایا گیا۔ اس دور میں نہ تو جدید ہتھیار موجود تھے اور نہ ہی کوئی ڈائنامائٹس موجود تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس اہرام کو انسانوں نے نہیں بلکہ شیاطین نے تیار کیا تھا، کیونکہ اس کی شیپ بالکل الومینیٹی کے سائن جیسی ہے۔ لیکن اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اہرام مصر کی تعمیر کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے نیچے موجود شہر کے بارے میں بتاؤں گا، اور جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ دی پیرامڈز آف غزہ کے ریگستان کے نیچے ایک بہت ہی بڑا شہر موجود ہے جس کے نیچے لاکھوں لوگ رہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا چیمبر ہے جس کو غزہ کا زیر زمین شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نیچے غار، کمرے، ہال اور نہایت تنگ راستے بھی بنے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت مصر نے اس کو کئی سال پہلے دریافت کر لیا تھا، لیکن اس نے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہرام مصر کے نیچے بھی ایسے ہی ہال اور کمرے شہر کی نما بنے ہوئے ہیں، لیکن اس زیر زمین شہر کے راستوں کے بارے میں بہت بعد میں دریافت کیا گیا تھا۔ ان تینوں اہراموں کے نیچے ایسے راستے بھی موجود ہیں جو ان تینوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اس شہر کو بھی اس وقت ہی تعمیر کیا گیا تھا جب ان اہراموں کو بنایا گیا تھا، لیکن پھر تاریخ میں یہ شہر کہیں گم ہو گیا۔ یہاں پر ایسے بہت سے کیڑے مکوڑے، سانپ، مکڑیاں وغیرہ بھی دریافت ہوئیں جو آج سے پہلے کبھی بھی کہیں نہیں دیکھی گئی تھیں۔ اس شہر میں سرنگوں کا ایک بہت بڑا جال بچھا ہوا ہے جو کئی میلوں تک پھیلا ہوا ہے، لیکن اس شہر میں آخر کون رہتا تھا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شہر کو ان مزدوروں کے لیے تعمیر کیا گیا ہو جنہوں نے اہرام مصر بنایا تھا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصر کے بادشاہوں نے اس کو حفاظتی شہر کے طور پہ تعمیر کروایا ہو۔ ایسی بہت ساری تھیوریز ابھی تک پیش کی جا چکی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ اصل کہانی ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان اہراموں کو کیوں بنایا گیا تھا؟ بہت ساری تھیوریز اور لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ مصر کے بادشاہوں نے اپنے مرنے کے بعد اپنی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان اہراموں کو بنایا تھا۔ قدیم مصر میں یہ رواج تھا کہ یہ لوگ مرنے سے پہلے ہی اپنی لاشوں کو گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے اپنی زندگی میں ہی پوری پلاننگ کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ مرنے کے بعد جسم کے اندر تمام آرگنز کو نکال لیا کرتے تھے، اور صرف دل کو اندر چھوڑ دیا جایا کرتا تھا، اور باقی پورے جسم کے اندر مسالے اور تیل وغیرہ کو ڈال کر فل کر دیا جاتا تھا تاکہ لاش گل سڑ نہ سکے۔ ایسی کئی لاشیں جن کو ہم ممیز کہتے ہیں پوری دنیا میں سے دریافت ہو چکی ہیں۔ یہی کام مصر کے بادشاہوں نے کیا، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے لیے اہراموں کو بنایا تھا۔ اصل میں ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ مرنے کے بعد یہ لوگ لوٹ آئیں گے، اور جب یہ واپس آئیں گے تو ان کے جسم محفوظ ہوں گے، لیکن یہ محض صرف ان کا ایک خیال تھا۔